إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ سورہ الواقعہ قیامت کے احوال، انسان کی ابتدا، اس کا مشن اور اس کا جو انجام ہے اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات کرتی ہے۔ اپنے وجود کے بڑے پرزور ثبوت بھی اللہ پاک نے پیش فرمائے ہیں۔ اس کی ابتدا میں فرمایا کہ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی تو پھر اس کو جھٹلانے والا کوئی بھی نہیں بچے گا، پھر سب اس پر ایمان لے آئیں گے۔ وہ گرانے والی بھی ہوگی اور اٹھانے والی بھی ہوگی، یعنی اس کے بعد جو معاملات شروع ہوں گے اس میں بہت سے لوگ جو زمین پر تھے وہ بلند ہو جائیں گے، وہ لوگ جو تنے پھرتے تھے، آسمانوں میں اڑتے پھرتے تھے، وہ گر جائیں گے۔ بہت سارے غریب، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں الجھے ہوئے بالوں والے اور پاؤں پر غبار پڑے لوگ زیادہ دیکھے ہیں، یعنی غریب مسکین میں نے زیادہ دیکھے اس میں۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ، جو فرعون بنے پھرتے تھے وہ پاؤں کی دھول بنا دیے جائیں گے، اور جو پاؤں کی دھول تھے انہیں تاج پہنائے جائیں گے۔ کہا گیا کہ تم تین گروہوں میں بٹ جاؤ گے، تین وکنتم ازواجا ثلاثہ، تم تین جوڑوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے، یعنی جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، اس میں مرد بھی ہوں گی عورتیں بھی ہوں گی، تو یہ ازواج ہو گئے، جوڑے۔ واصحاب المشأمہ، وہ بائیں ہاتھ والے جن کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، دیکھنے والوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ والسابقون السابقون، اور آگے نکل جانے والے تو آگے نکل جانے والے ہی ہیں۔ اولئک المقربون، یہ وہ لوگ ہیں جو رب کے قریب ہوں گے۔ تو یہ جو قریب والے ہیں، یعنی ایک وہ
جو اعمال کی وجہ سے جنت کے مستحق گردانے جائیں گے۔ جنت کو طلب کرنا چاہیے، جنت پر ایمان بالغیب ہے، اور جب ہم اللہ پاک سے جنت مانگتے ہیں تو اس ایمان بالغیب کا ثبوت پیش کرتے ہیں، اور اسی لیے انبیاء اور صلحاء اور صحابہ اور صدیقین اپنی دعاؤں میں جنت مانگتے ہیں، اس پر اپنے یقین کو ثابت کرنے کے لیے۔ باقی جو کرتے ہیں وہ اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں، مالک کا حکم ہے اور ہم نے کرنا ہے۔ ان کی نظر بار بار ادھر نہیں جاتی کہ جی بس اتنے کر لیے اور اتنے ہم نے باغات جنت میں بنا لیے اور فلاں کر لیا۔ یہ مقربون جو ہیں وہ بس رب کی رضا کی فکر میں رہتے ہیں، رب راضی ہو جائے، وہی ان کی ابتدا ہے، وہی ان کا منتہا ہے، وہ بس رب کو ہی چاہتے ہیں۔ جیسے رابعہ بصریہ کا قول کوٹ کیا جاتا ہے کہ اللہ اگر میں تجھے اس لیے سجدہ کرتی ہوں کہ مجھے جنت ملے تو جنت مجھ پر حرام کر دے، اور اگر میں تجھے اس لیے سجدہ کرتی ہوں کہ میں جہنم سے بچ جاؤں تو جہنم مجھ پہ واجب کر دے۔ میں تجھے اس لیے سجدہ کرتی ہوں کہ تو ہے ہی سجدوں کے لائق، ان میرٹ پہ تجھے سجدے کرتی ہوں، کسی لالچ میں نہیں۔ یہ مقربون ہیں، چونکہ تھوڑے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قلیل من اولین، پہلوں میں سے تھوڑے سے ہیں، بس یہ تھوڑے ہیں تو ان کا ذکر تیسرے نمبر پہ رکھ۔ لیکن جب جزا دینے کی باری آئی ہے، اسی صورت میں بالکل آخر میں جا کے بندے کی روح نکلتی ہے، تو اس وقت اس کا سٹیٹس چیک کیا جاتا ہے یہ کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اب یہاں مقربین سے شروع کیا، اگر تو یہ مقربین میں سے فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، موج ہی موج، وَجَنَّتُ نَعِيمٍ۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو سلامتی سلامتی ہے اے دائیں ہاتھ والوں، تو ان کو بھی سلامتی ہے، لیکن یہاں روح و ریحان ہے اور جنت النعیم، یعنی جنت اور نعیم جو ہے وہ ان کے لیے منافع کی چیز ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہ وہاں بھی الگ سے ہوں گے، جنہیں صرف رب سے تعلق ہوگا۔ ان درمیان اس 3 رکوع ہیں، ان کے درمیان جو بات کہی گئی ہے وہ پہلے دائیں ہاتھ والے ہیں ان کے احوال بیان کیے گئے ہیں، پھر بائیں ہاتھ والے ہیں ان کے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ پاک نے اپنے وجود کے ثبوت کے لیے پھر دلائل شروع کی۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ، یہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ پھر وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ، سموم سٹیم، حمیم کھولتا ہوا پانی، فی سموم و حمیم و ظل من یحموم، اس گرمی کی وجہ سے، آپ یہاں جانتے ہیں رطوبت کے جو بادل ہوتے ہیں جس دن، تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ آج گرمی زیادہ ہوگی، یعنی آج رطوبت بادل بن گئی ہوئی ہے۔ بالکل وہاں اسی قسم کے سٹیم کے وہ جو بادل ہیں، ظل من یحموم، وہ بادل، وہ سایہ کہ جو مزید گرم کرے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ان کا کوئی یقین نہیں تھا، بھٹکے ہوئے لوگ تھے، یہ ان کے لیے۔ فرمایا کھولتا پانی پئیں گے اور پیاسے اونٹ کی طرح پئیں گے، ایسے نہیں کہ مرضی پر ہے، پانی گرم بنا کے رہنے دو یار چھوڑ دو، نہیں پیتا، کہا پیاس اتنی لگائیں کہ کھولتا ہوا بھی پئیں گے، اور ایسے پئیں گے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا نحن خلقناکم، اب دلیل شروع ہوئی، پڑھیے سورہ واقعہ کو۔
اس کے فضائل میں کہتے ہیں کہ جی اگر اس کو ہر روز پڑھا جائے تو فاقہ نہیں ہوتا اس گھر والوں کو، لیکن ہمیں سنت یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اکثر فاقہ ہی رہا کرتا تھا، اس لیے اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ یہ جتنے بھی فضائل ہیں نا یہ بعد میں بنائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ قرآن کی طرف کی جائے، لالچ میں پڑھیں۔ یہ اس لیے پڑھیں کہ یہ رب سے جوڑنے والے، یہ آپ کے سامنے پورا سٹیج لا کے رکھ دے گی کہ قیامت میں کیا ہونا ہے۔ بس آپ نے اتنی تکلیف کرنی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کس کلاس میں سے، اکانومی میں سے ہیں، گولڈن کلاس میں سے ہیں، بزنس کلاس میں سے ہیں، فرسٹ کلاس میں سے ہیں، کون سی کلاس ہے۔ اتنی ساری، اپنے آپ سے تو بندہ سچ بول ہی لیتا ہے نا، اس کا اظہار نہ کرے کہ میں اس میں سے ہوں، یہ چیزیں میرے اندر ہیں۔ تو فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے، یعنی میرے وجود کے تم سب سے بڑے گواہ۔ اپنے خیالات کے اظہار کے لیے میں نے سب سے فصیح اور بلیغ جو مخلوق بنائی ہے وہ تم ہو کہ تم گواہی دو گے، اس لیے کہ تمہارے اندر اللہ نے اپنی صفات رکھی ہیں، تمہیں محبت کا تڑکا لگایا ہے، تمہارے اندر محبت رکھی ہے تاکہ تم اللہ کی محبت کو جان سکو۔ کوئی تمہارے ساتھ دغا کرے تو تم محسوس کرو اس درد کو کہ جب تم خدا کے ساتھ دغا کرتے ہو تو وہ بھی محسوس کرتا ہے اسی طرح۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، تو پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے کہ میرا خالق ہے۔ باقی چیزوں کے بارے میں تم فوراً بتا دیتے ہو، گاڑی ہے جی BMW ہے جی، کون سا ماڈل ہے جی، فلاں ماڈل ہے جی، فلاں چپل ہے جی فلاں کمپنی کی برانڈیڈ ہے جی، سوٹ ہے جی برانڈیڈ ہے جی، جے والوں کا جی۔ تمہارا کوئی برانڈ نہیں ہے، تمہارا کوئی خالق نہیں ہے، اس کا تعارف کرواتے ہوئے تم تو ہر مجلس میں بیٹھو اس کے ذکر سے خالی نہ اڑ رہے۔ وہ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ قیامت کے دن وہ مجلس کسی بندے کے لیے حسرت کا باعث ہوگی جس میں وہ بیٹھا اور اس نے وہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ کے ذکر سے خالی مجلس۔ بات گھما پھرا کے رب پہ آتی ہے، تم کسی چیز کا بھی ذکر کرو، تم کسی مجلس میں بیٹھے ہو اپنے مصائب بیان کر رہے ہو تو وہ خدا کی طرف سے آئے ہیں، ذکر ہونا چاہیے اللہ پاک۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہ زمین پر کوئی مصیبت آتی ہے نہ تمہاری جان پر آتی، نہ تمہارے کھیتوں پہ کوئی مرض آ کے نازل ہوتا ہے، کوئی بجلی گرتی ہے، نہ تمہاری ذات کے اوپر۔ الا فی کتاب، اس سے پہلے وہ ایک کتاب میں ہوتی ہے، نبرأہا، ہم اسے ایشو کرتے ہیں، وہاں سے کلک کی جاتی ہے، فلیش کی جاتی ہے، جاؤ لگ جاؤ میرے بندے کو، دیکھیں کیا کہتا ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جو بھی ہے میرے پاس میرے رب کا فضل ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ رسی کھینچی گئی ہے، وہ سوچتا ہے کس وجہ سے ناراض ہو گیا اللہ میرے ساتھ، روتا ہے، معافیا مانگتا ہے۔ لیکن جو سمجھتا ہے میرا کمال ہے، اسباب کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، وہ پھر پکڑ کے خودکشی کر لیتا۔ مومن نہیں کرتا، مومن کو پتہ ہے تنگی ہے تو حالات کتنے بھی نامساعد ہوں انشاءاللہ اچھے دن بھی آئیں گے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزمائیں گے اچھے دنوں کے ساتھ برے دنوں کے ساتھ، یہ آزمائش ہے، تمہارا فائنل سٹیٹس نہیں ہے، وہ قیامت کے دن طے ہوگا۔ تو تم تصدیق، الٹا تم کہتے ہو کہ ثابت کرو کہ خدا ہے۔ او یار تو کھڑا ہے، تیرا کھڑا ہونا یہ 6 فٹ کا یہ گواہی نہیں دے رہا کہ تیرا کوئی بنانے والا ہے، اس کے لیے کوئی جا کے PhD کرنی پڑتی ہے کیمسٹری میں، یہ تو ایک اونٹ والا بھی جانتا ہے۔
جب کوئی چیز آپ کے پاس گھڑی ہے تو اس گھڑی کا کوئی بنانے والا بھی ہوگا، گاڑی ہے تو گاڑی کا بنانے والا بھی ہوگا، گھر میں رہتے ہو اس گھر کو کوئی بنانے والا ہوگا یار. بس تمہیں بنانے والا کوئی نہیں ہے، تم خود ہی بن گئے ہو. تم تصدیق کیوں نہیں کرتے کہ دیکھو مجھے دیکھو، کوئی پوچھے نا کہ خدا ہے تو اسے کو مجھے دیکھو، مجھے دیکھو، خدا نہیں ہے تو میں کیسے ہوں؟ وہ دیکھتا نہیں ہے تو مجھے دیکھنے والا کیسا بنایا اس نے؟ وہ اگر سنتا نہیں ہے تو مجھے سننے والا اس نے کیسے بنا لیا؟ تو خود کو اللہ کا گواہ بناؤ. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور کونوا قوامین شہداء للہ بالقسط، عدل کے ساتھ اللہ کے گواہ بنا. نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون، جو تم ٹپکاتے ہو اس کو دیکھا تم جو بنانے کے لیے مٹیریل دیتے ہو، بنایا تو وہ مٹیریل بھی اللہ نہیں ہے، لیکن تم نے دیکھا کیا ہے وہ؟ اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس پانی کے اس قطرے کو تم انسان بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ وہ ہر کوئی حق جتاتا ہے. بیوی کہتی ہے میرا حق، ماں کہتی ہے میرا حق، والد کہتا ہے میرا حق، دوست احباب کہتے ہیں میرا حق، استاد کہتے ہیں میرا حق. اور اس بنانے والے کا، اس تخلیق کرنے والے کا کوئی حق نہیں. اس کا حق سب سے بالا تر ہے، سارے حق اس کے حق کے تابع رہیں، اس کی حدود کے اندر اپنا اپنا حق تسلیم کریں اور مانگیں تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر ان کے حقوق اس کے حق سے ٹکرائیں گے تو نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے. اگر باپ اللہ کی خلاف ورزی کا حکم دے گا تو اس حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر ماں اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے گی تو اس کا حکم، اس کی نافرمانی، اس حکم کو نہ ماننا نافرمانی نہیں ہے. یہ جو بلیک میل کرتے ہیں نا کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو جی میں بددعا دوں گی اور میں فلاں کر دوں گی اور میں 32 داریں نہیں بخشوں گی اور ہم تم سے ناراض ہو جائیں گے. سب سے پہلے اللہ کی رضا ہے. اگر اس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو ماں باپ کی رضا کی خاطر اللہ کو ناراض نہیں کیا جائے گا. اللہ تو اللہ ہے، دنیا کے بنائے ہوئے قانون آپ والدین کے کہنے سے نہیں توڑتے. کہیں سے یو ٹرن نہیں ہے. بیوی یا ماں یا ابا جی کہیں کہ یہیں سے موڑ لو تو آپ موڑ لیتے ہیں. آپ ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ نو انٹری ہے، میں یہاں سے نہیں مڑ سکتا. ان کو سمجھاتے ہیں، حکم نہیں توڑتے ٹریفک کا، اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں کوئی شرطا گاڑی میں کھڑا ہوا نہ اور چلان نہ ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کی حد اگر ہم توڑیں گے ماں باپ کے کہنے سے، نو انٹری میں داخل ہو جائیں گے تو وہ قیامت کے دن چھوڑ دے گا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت مت کرو. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ دنیا میں اچھے طریقے سے رہو، لیکن میرے حکم کے خلاف ان کا حکم مت مانو. جو حکم میرے حکم کے تابع ہے وہ بسم اللہ کر کے مانو، کوئی مسئلہ نہیں. جو تم نے دیا ہے وہ دیکھا ہے، جو ہم پیدا کر کے تمہیں دیتے ہیں وہ دیکھا ہے؟ کوئی چیز ملتی ہے اس میں؟ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، وہ تمہیں ماؤں کے رحم میں بناتا ہے درجہ بدرجہ، ایک کے بعد دوسرا سٹیپ. ہر 2-4 ہفتے کے بعد بندہ تبدیل ہو جاتا ہے، پہچانا نہیں جاتا یہ وہی جو پہلے 2 ہفتے تھا. کبھی جونک نظر آتا ہے، کبھی گھوڑے کے پاؤں کی طرح نظر آتا ہے، کبھی جوتے کی نال کی طرح نظر آتا ہے. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم اسے کوئی نئی مخلوق بنا دیتے. تو سب سے پہلا
اگر انسان ملحد ہو جاتا ہے، اپنے بنانے والے کا منکر ہو جاتا ہے، تو وہ روشن خیال نہیں ہو جاتا۔ خدا کا انکار کوئی روشن خیالی نہیں ہے، کوئی ترقی پسندی نہیں ہے، پاگل پن ہے کہ بیچارہ بھول گیا ہے اپنی اصل کو۔ کوئی شخص اپنے گاؤں کو بھول جائے، اپنے والدین کا نام اسے پتہ نہ ہو، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ترقی پسند ہے یا کہتے ہیں بیچارہ پاگل ہے، کسی حادثے میں چلی گئی ہے یا پیا ہوا ہے اس تو نہیں سن۔ خدا کو بھول جانا ترقی پسندی نہیں ہے، زوال ہے، بیوقوفی ہے، جہالت ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ سرکار تم ہی خدا کے وجود کے سب سے بڑے گواہ تھے، اور جب گواہ ٹوٹ گیا ہے تو پھر رب اپنا آپ سامنے آ کے تو ثابت نہیں کرے گا نا، پھر تو ایمان کی ضرورت ہی نہیں۔ جس دن سامنے آ جائے گا اس دن ایمان کا تقاضا ہی نہیں کیا جائے گا۔ وہ غیب میں رہ رہا ہے تو کہتا ہے میرا اعتبار کرو، میں ہوں۔ علم کے حیرت کدے میں نہیں اس کی نمود۔ علم سے تم خدا کو ثابت نہیں کر سکتے، عمل سے ثابت کر سکتے۔ لائٹ جل رہی ہو تو ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ بجلی ہے، اس نے ابھی الیکٹران پروٹون والی تھیوریاں کوئی نہیں پڑھی، وہ لائٹ سے خدا کو، بجلی کو پہچان رہا ہے۔ بچہ بھی پہچانتا ہے کہ خدا ہے، اس لیے کہ وہ ہے۔ فرمایا ہم نے موت بھی تمہارے درمیان طے کی ہے، یہ نہیں کہ اب ہم نے بنا دیا اور اس کے بعد تم کو چھوڑ دیا شترے بے بہار، ایک وقت معین کر کے بھیجا۔ ہر بندے کی چابی دی ہوئی ہے، اس کا کسی کو پتہ نہیں۔ اگر ایک بندہ سوچتا ہے کہ ابھی تو میرے والد صاحب بھی زندہ ہیں، دادا بھی زندہ ہیں، لہذا میرے مرنے کے دور دور تک امکانات کوئی نہیں ہیں، تو دادا بھی بیٹھا رہتا ہے، ابا بھی بیٹھا رہتا ہے، اور بیٹا مر جاتا ہے، پوتا مر جاتا ہے، اس کی کوئی پتہ نہیں۔ تلوار لٹکا دی ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے فیصلہ کر دیا تمہارے درمیان موت کا، کس کو کب آنی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے تم، نبی نے کہو کہ جس موت سے تم فرار اختیار کر رہے ہو۔ موت کا تذکرہ جو ہے یہ کوئی بندہ پسند نہیں کرتا، حالانکہ سب سے بڑا سچ یہ ہے، سب سے بڑی حقیقت یہ ہے جس پہ ہر مذہب کا ایمان ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اگر تم نے اس سے ملنا ہوتا تو تم تو فرار ہو رہے ہو نا، بھاگ رہے ہو، تو کبھی ملاقات نہ ہوتی۔ فانہ ملاقیکم، اس کی ڈیوٹی ہے کہ تم سے ملاقات کرے۔ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یدرککم الموت، موت تمہیں پا لے گی، وہ اسی جہاز پہ بیٹھی ہوتی، تم موت کی طرف جا رہے ہوتے ہو، تمہارے آگے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم ایک ایسا مینار بنا لو جسے بالکل ساؤنڈ پروف بنا لو، کوئی باہر سے جا نہ سکے، موت وہاں بھی آ جائے، فرار نہیں۔ قدرنا، ہم نے فیصلہ کر دیا، تم نے مرا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے اس موت کو چکھنا۔ پھر تم آگے نہیں نکل سکتے، تم کتنی دوائیاں ایجاد کر لو، کتنی کیور ایجاد کر لو، کتنے آلات ایجاد کر لو، وما نحن بمسبوقین، تم ہم سے آگے نہیں نکل سکتے کہ تم موت کو دھوکہ دے دو، تم مرو نہ۔ علی ان نبدل امثالکم وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے ایوولوشن کو روک دیا ہوا ہے، ہم پہ لا کے ختم کر دیا سلسلے کو۔
اگر وہ چاہے تو یہاں سے پھر شروع کر دے اور ہم سے آگے نئی مخلوق پیدا ہونا شروع ہو جائے. ایک آنکھ والے بچے اتنی موٹی ہیڈ لائٹ لگی ہوئی ہو, کر سکتے ہیں, روک دیا نا اس نے. کہا ہم چاہیں ہم تمہیں گھما گھما کے کہاں سے لائیں, تم کس کس مخلوق کے روپ میں تم رہے ہو. کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرون, جس طرح دوسروں کی نسل سے نکال کے ہم تمہیں سواکم یہی تسویہ کر کے آخر میں تمہیں ایک معتدل مخلوق بنا کے لائے, اور پھر نطفے میں تمہاری آگے ریکریشن رکھ دی. یہ سلسلہ ہم تم سے شروع. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاكُم مِّن مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ, ہم اگر چاہیں تو تمہارے اندر سے فرشتے پیدا کرنا شروع کر دیں. یہ پروسیس اتنا لطیف ہوتا چلا جائے کہ آخر میں تم ہی میں سے فرشتے پیدا ہونے شروع ہو جائیں. وہ مخلوق جو نظر نہیں آتی. پھر یہ کہ جس طرح دوسروں سے تم نے ٹیک اوور کیا, ماں باپ تھے, والدین تھے, دوست تھے, آپ دیکھیں کس طرح ہم نے انہیں ریپلیس کیا, پتہ بھی نہیں چلا. گھر خالی ہو گئے. کبھی بیٹھ کے ان کے لیے دعا کریں تو اتنی خیالات کی بارش ہوگی, اتنے نام آئیں گے دعا کے لیے سامنے مرے ہوئے کے, کہ ابھی ایک منہ میں ہوگا دوسرا ٹھک کر کے آ جائے گا. آپ کہیں اس کے لیے پہلے دعا کروں یا اس کے لیے پہلے دعا کروں. گھر خالی ہو گئے, لیکن ان کی جگہ دوسرے بندے آ گئے. گھر پورا بھرا ہوا ہے. پرانے ایسے کھینچے گئے ہیں کہ کسی کو اکیلا ہونے کا احساس بھی نہیں ہوا. گھر بھرا ہوا ہے, محلے بھرے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے زمانے کے لوگ کہاں ہیں؟ چند ایک رہ گئے ہیں. ان کے بچوں کو, ان کے پوتوں کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہوگا. نقش بتاتے ہیں کہ یہ کس کی نسل ہوگی. ہم چلے جائیں گے. جس طرح ہمارے باپ دادا گئے ہیں, ہم ان کی جگہ آ گئے ہیں, ہماری جگہ ہماری اولاد آ جائے گی, ان کی جگہ ان کی اولاد آ جائے گی. میرے دادا فوت ہوئے تو لیٹ اطلاع ملی تو والد صاحب ابوظہبی پتہ کیا, نہیں پھر دبئی, پھر شارجہ ٹکٹ کے لیے. وہ پاسپورٹ ان کا میرے پاس ہے. دھکے کھا کھا کے ملی تھی, لیکن جنازے پہ نہیں پہنچے. ہم جنازہ کروا کے آ رہے تھے تو وہ سامنے سے والد صاحب پہنچے. پھر والد صاحب فوت ہوئے تو یہی حال میرا تھا. وہ پاسپورٹ بھی میرے پاس. میں بچوں کو دکھاتا ہوں کہ ایک دن تم بھی ٹکٹ ڈھونڈ رہے ہوگے اور ہم وہاں انتظار کر رہے ہیں. یہ تو ریت تبدیل کر رہے ہیں. افرأیتم ما تحرثون, جو تم بوتے ہو اس کو دیکھا ہے؟ ہم بو کے آتے ہیں, 2-4 دن میں وہ دانہ گل جاتا ہے. اب آپ کے کسی کام کا نہیں, آپ نے برباد کر دیا اسے اپنے ہاتھوں. اور اب بیٹھ کے ہر نماز کے بغیر مولوی جی دعا کرے جی, وہ بارش واسطے جی دعا کرے. خاص مولوی صاحب نے آدھا گھنٹہ لگایا دعا میں پہلے ہی, اور جو ہاتھ نیچے کرتے ہیں یہ اسپیشل پھر گولا پھینکتے ہیں پیچھے سے, مولوی صاحب بارش کے لیے دعا کریں. ذرا تسلی ہو جاتی ہے بندے کو. ورنہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو جتنے بھی دوست ہوتے ہیں جن کا کوئی عزیز فوت ہوتا ہے تو وہ اپنی نیت میں اس کو رکھ لیتے ہیں تو وہ دعا میں شامل ہو جاتے ہیں. نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو بو کے آ گئے ہو تم, اب بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہو. من السماء رزقا, اسی لیے کہا نا کہ وہ جو نیچے والا ہے اس کے لیے رزق وہاں سے آتا ہے تو وہ رزق بنتا ہے اوپر سے. پھر وہ برستا ہے, پھر وہ اس گلے ہوئے میں سے کومپل نکالتا ہے, اس مرے ہوئے لاش میں سے پھر وہ زندگی نکالتا ہے. اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. مزارع کون ہے؟ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. پھر اسی کی مثال دی. اس طرح پر دیکھتے ہو رویدگی ہوتی ہے, دل کرتا ہے اس کھیت کو دیکھتا رہے بندہ, نظر نہیں ہٹتی. پھر وہ پکتا ہے. حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفها, جہاں تک کہ وہ زمین, وہ کھیت اپنا زیور پہن لیتے. وہ 24 کیرٹ کے سونے کی طرح رنگ ہو جاتا ہے, چاول کا, گندم کا, مکئی کا.
پھر کاٹنے والے پہنچ جاتے ہیں۔ یہی حال ہمارا ہے۔ بچہ ہوتا ہے نظر نہیں ہٹتی، موتیوں کی طرح نظر آتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، دھکے کھاتا ہے، پھر کاٹنے والے پہنچ جاتے ہیں۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو کچرا بنا دیں۔ حطام کہتے ہیں ڈبری، وہ جب آپ بو دیتے ہیں اس کو، زمین کی اس کو، اس کا وتر، اس کو جو نمی ہے اس کو گلا دیتی ہے، بدبودار بنا دیتی ہے۔ اسی بدبو میں سے وہ اپنی کھاد لیتا ہے اور پہلی کونپل نکلتی ہے اس کی، قل هو اللہ احد۔ وہ حطام ہے، اس میں سے نہ کونپل نکلے تو وہ مس کیریج ہو گئے۔ یہی حال انسان کا ہوتا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تمہیں اس وقت بھی میں یاد نہیں آتا جب اس کو کاٹتے ہو تم؟ أَفَرَأَيْتُمْ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، جو پانی تم پیتے ہو، جب اللہ سوال کرتا ہے نا أَرَأَيْتَ أَفَرَأَيْتَ أَفَرَأَيْتُمْ، کیا تم نے دیکھا، تو اس سے مراد یہ آنکھیں نہیں ہوتی، اس سے مراد وہ بصیرت والا دیکھنا ہوتا ہے۔ ورنہ پانی کو تو گائے بھینس بھی دیکھتی ہے، دیکھتی ہے تو پیتی ہے اور پینے کے لیے آتی ہے، لیکن انسان کے دیکھنے میں اور حیوان کے دیکھنے میں زمین آسمان کا فرق۔ انسان کے دیکھنے میں اس پانی سے خدا ثابت ہوتا ہے، صرف جسم کی پیاس نہیں بجھتی، روح کی پیاس بھی بجھتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے آج کہ وہ دو گیسوں کا مجموعہ ہے اور ان کی ایک خاص ریشو ہے، اس میں کمی بیشی ہو جائے تو پانی نہیں بنتا۔ ہائیڈروجن جلتی ہے دھماکے کے ساتھ اور آکسیجن اس کو جلنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ سمندر بارود سے بھرے ہوئے ہیں، ایک شدید قسم کے دھماکے نے یہ گیسیں جوڑی تھیں، اس دباؤ میں جڑی تھیں، اور ایک شدید قسم کا دھماکہ ان کو الگ کر دے گا۔ اور اللہ کو نا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جس دن سمندر انفجار ہوگا، ایکسپلوژن ہوگا، دھماکہ ہوگا، فجرت، انفجار کہتے ہیں دھماکے کو۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جس دن سمندر بھڑکائے جائیں گے، بس دھماکہ ہوگا، بھڑک جائے، پانی آگ بن جائے گا، کہاں جاؤ؟ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، جو پانی تم پیتے ہو اس کو تم نے کبھی دیکھا ہے، سوچا ہے کیسے آتا ہے، کون آتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ سمندر سے آتا ہے۔ سمندر تو نمکین ہے، کلی نہیں ہوتی، نمکین بھی نہیں، کڑوا ہے، وہ اس میں سے خالص پانی بغیر نمک کے اٹھاتا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو یہ فطرت کے قانون اس نے بنائے ہیں نا، وہ تبدیل بھی کر سکتا ہے کہ نمک سمیت اڑے، نمک سمیت تم پر برسے، زمین پر تمہیں رویدگی نظر نہ آئے، کوئی سبزی نظر نہ آئے۔ تو وہ اس میں سے میٹھا اس کو کر کے اڑاتا ہے، اس کے بخارات اڑتے ہیں، نمک نیچے رہ جاتا ہے، ان کو لے جاتا ہے بلندیوں پہ، اس کو برساتا ہے، اس کو محفوظ کر دیتا ہے برف کی صورت میں، پھر گرمی کا موسم لاتا ہے تاکہ وہ پگھلے دریاؤں میں آئے اور سب سائل واٹر جو ہے اس کا لیول بڑھے اور آپ کو اپنے کھیتوں کے لیے نہروں سے پانی بھی ملے۔ یہ بندوبست کس نے کیا؟ اس نے کیا۔ جہاں آپ ہوتے ہیں وہاں آپ کھودنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں سے پانی نکل آتا ہے، انسان کی رگوں کی طرح، جہاں سوئی لگائیں گے خون نکلتا ہے۔ یہی حال زمین کا، کون لے گیا وہاں، کس نے محفوظ کیا؟ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، بادلوں سے تم نے برسایا یا ہم نے برسایا؟ یہ جو کہتے ہیں کہ وہ دوا چھڑکی اور اس سے بارش ہوئی، وہ ہر بادل پہ دوا چھڑکنے سے بارش نہیں ہوتی، پانی والے بادل الگ ہی ہوتے ہیں۔ بچہ ہو تو اس کے
نکالنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، سیزیرین بھی ہوتا ہے، نارمل ڈلیوری بھی ہوتی ہے، ہوش میں رکھ کے بھی آپریشن ہوتا ہے، بیہوش کر کے بھی ہوتا ہے، لیکن بچہ تو ہونا چاہیے نا. کسی کا بیہوش کر کے پیٹ چاک کرنے سے بچہ نکل آتا ہے؟ کسی بھی بادل پہ آپ چھڑکیں گے تو بارش ہو جائے گی؟ نہیں، وہ بارش حاملہ ہونے چاہیے. وہ اللہ پاک نے ان کو حاملہ کہا ہے، ان بادلوں کو جن سے پانی برستا ہے. افرائیتم، کبھی غور کیا؟ جب ہونٹوں کو لگاتے ہو تو مومن کہتا ہے بسم اللہ. یہ وہ اعلان کرتا ہے کہ یہ اصل میں اللہ کی ملکیت ہے، اس نے بنایا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. وہ شفا بن جاتا ہے پھر جب آپ اس کو بسم اللہ کے ساتھ پیتے ہیں نا، شفا بن جاتا. اس لیے کہ آپ پائریسی نہیں کر رہے. جو رب کا ذکر نہیں کرتا، رب کو نہیں مانتا، کھاتا پیتا وہ بھی ہے لیکن پائریسی ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے. مومن اس کو مان کر، خدا کا مان کر پیتا بھی ہے، کھاتا بھی، اور اس کا شکر بھی ادا کرتا. لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو ہم اس پانی کو کھارا بنا لیں. فلولا تشکرون، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ شکر کرنے کو یہ نہیں کہتا کہ چڑھاؤ جا کر. وہ کہتا ہے بس الحمدللہ کہہ دو پی کر. اتنی ساری بات ہے نا، اتنا بھی نہیں کہہ سکتے تم؟ کہاں سے لایا تمہارے لیے؟ کتنے لوگ لگے ہوئے ہیں پانی کو میٹھا کرنے میں. یہاں ساری رات جاگتے ہیں بیچارے، شفٹوں میں کام کرتے ہیں، بیویاں وہاں چھوڑی ہوئی ہیں. تمہارے لیے یہ ساری محنت ہو رہی ہے، الحمدللہ نہیں کہہ سکتے تم؟ کیسے کیسے فن خان تمہاری محنت خدمت میں لگا رکھے ہیں اللہ نے. افرأیتم النار التی تورون، وہ جو آگ تم جلاتے ہو اس کو تم نے دیکھا ہے؟ اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، تم نے اس کا درخت پیدا کیا آگ لگانے والا، یا ہم نے آگ پیدا کی؟ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین فسبح بسم ربک العظیم. فلا اقسم بمواقع النجوم، یہ جو برج ہے نا، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود. اللہ پاک نے قسمیں کھائیں. یہ قسمیں اصل میں اللہ کی طرف سے بطور دلیل ہوتی، بطور عظمت نہیں، تقدس نہیں. اللہ نے اس لیے نہیں ستاروں کی قسم کھائی والنجم اذا ہوا کہ وہ مقدس ہے، اس کے وجود کی آپ کو اپنے ثبوت کے لیے، اپنے وجود کے ثبوت کے لیے دلیل کے طور پر اللہ پیش کرتا ہے. والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. وہ جو ہمارے بزرگ کہتے ہیں نا جی والفجر وليال عشر جو ہے وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہے، اور نہیں، یہ ان کا قیاس ہے، ان کی سوچ ہے. قسمیں کھانے کے بعد اللہ پاک لازم اس قسم کی پھر شرط بیان کرتا ہے. والفجر، وہ فجر ہے جس میں قوم لوط برباد ہوئی تھی، اس پر عذاب کا کوڑا برسا تھا. وہ 7 لیال، وہ جو قوم عاد پر آئی تھی. پھر وہ جو سمود پر آئی تھی. یہ کل ملا کے یہ 10، یہ وہ 10 دن ہے، وہ فجر ہے. اس لیے کہا ہے حل فی ذالک قسم لذی حجر، عقل مندوں کے لیے ان قسموں میں کوئی پیغام ہے؟ میسج پا لیا انہوں نے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد وثمود. یہ پھر اس کے بعد بیان کیا ان قوموں کا حال جن پر یہ راتیں گزری ہیں. تو قسم، ستاروں اور یہ بروج اور یہ جو پلینٹس ہیں، ان کا جو فاصلہ ہے گلیکسیز میں، ہماری جو نظام شمسی، ہمارا جو سولر سسٹم ہے، اس میں جو سیارے سورج کے قریب ہیں، کتنا کوئی قریب ہے، کوئی کتنا دور ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. ہم تھوڑے سے زیادہ اس کے قریب ہو جاتے، سورج کے دباؤ بڑھ جاتا گریوٹی کا، تو ہم ان 2 ٹانگوں پر چل نہ سکتے، مینڈک کی طرح ہوتے ہیں اس دباؤ کی وجہ سے.
فلا اقسم بمواقع النجوم، میں ان ستاروں کے مواقع جہاں جہاں یہ رکھے گئے ہیں، میں ان فاصلوں کی بھی قسم کھاتا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی بڑی راز کی بات، آج وہ کھل گئی ہیں، ساری کائناتیں کھل کے آ گئی ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ اب رسولوں کا سلسلہ بند، اب آسمان سے قرآنی آیات نازل نہیں ہوں گی، اب کونی آیات، آیات القونیہ، یونیورسل سائنس آف گاڈز ایگزسٹنس، اللہ کے وجود کے کونی ثبوت سب کے سامنے کھل کر آ گئے۔ اب سائنس خدا تک لے کے جاتی ہے، جو یہ کتاب نہیں پڑھ سکتا وہ اس طرف سے پہنچ جائے۔ یہ ورڈ آف گاڈ ہے، وہ ورک آف گاڈ ہے، کوئی خدا کے قول سے پہنچتا ہے، کوئی خدا کے فعل سے پہنچتا ہے۔ ہم ستاروں کے اپنے اپنی جگہ، وہ جگہیں جن پر ہم نے انہیں تعینات کیا ہے، رکھا ہے، میں ان کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اے صحرا نشینوں، یہ بہت بڑی قسم ہے جو میں کھا رہا ہوں، یعنی یہ بہت بڑا ایک سسٹم ہے سمجھنے والا کہ کہاں کہاں رکھا ہے اللہ پاک نے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔